لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو شخص شکار یا مویشی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالے تو اس کے اجر میں سے ہر روز 2 قیرات گھٹ جاتی ہیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتا باندھا تو اس کے عمل میں روزانہ 1 قیرات کم ہوتا رہے گا، البتہ کھیتی یا مویشی کی حفاظت کے لیے رکھا گیا کتا اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گھروں میں جو شوقیہ کتے پال لیتے ہیں تو یہ کتا پالنے کی قطعاً اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر میں کتا رکھے گا تو اس کے اجر میں ایک حدیث میں ہے 2 قیرات اجر کم ہوتا رہے گا، یعنی اس کا جو ہے ثواب کم ہوتا رہے گا، اور دوسری حدیث میں ہے 1 قیرات۔ تو بعض اہل علم نے کہا کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 قیرات کہا اور پھر بعد میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کو کتنا جو ہے اس کے اجر میں کمی ہو، 1 قیرات یا 2 قیرات، کیونکہ دونوں ہی احادیث درست ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کس شخص کے اجر کو کتنا کم کرنا ہے۔ اب یہ 1 قیرات کیا ہے؟ تو جو جنازے کے ساتھ جانے والی حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ 1 قیرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کیا یہاں بھی قیرات سے یہی مراد ہے؟ تو بعض علماء نے کہا جی ہاں، یہاں بھی قیرات سے یہی مراد ہے، لیکن بعض نے کہا کہ جنازے میں تو اجر کی بات ہوئی ہے کہ جو میت کو دفن کرنے تک ساتھ رہے گا اسے 2 قیرات اجر ملے گا، لیکن یہاں تو سزا کی بات ہے کہ یہ اجر کم ہونے کی بات ہے۔ تو اللہ کا فضل تو زیادہ ہوتا ہے اور ہر چیز کے مقابلے میں اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے، اس لیے یہاں یہ مفہوم مراد نہیں۔ تو بہرحال کسی کی بھی رائے لینے سے بہتر ہے کہ اس بات کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا اجر قسم کے اس میں سے جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہاں یہ تاکید کے لیے بھی ہے کہ انسان اس گناہ کی نوعیت کو سمجھ سکے اور کتا پالنے سے انسان بچ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔